بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ 27 صفر کی رات تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ امام اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی تو حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا، مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس خواب نے سب پر لرزہ طاری کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن، میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے پانی پینے کی غرض سے مشکیزہ لانے کا حکم دیا۔ وہ مشکیزہ جس میں ہیرے کو پیس کر ڈالا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیرے کو چاٹنے والا بھی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ جب مشکیزہ لایا گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے پانی پی لیا اور ہیرے کے ٹکڑے آپ کے پیٹ میں چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے بھی زائد ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ امام حسن کو زہر دینے کی سازش یزید کی تھی، لیکن جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ زہر دیا کس نے تو اس پر تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے جس نے امام حسن کو زہر دیا، لیکن مفتی جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اس پر خاموشی کا حکم دیا ہے۔ مورخین اس میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت کو دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے، بھائی بتاؤ، آپ کو کس نے زہر دیا؟ حضرت حسن مجتبیٰ نے فرمایا، بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں جس کا نام لوں گا تم اسے قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں ہی قاتل ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، لیکن یہ تہمت لگانا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس کی کوئی روایت بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور قیامت کے دن اللہ ہی اس کا فیصلہ فرمائے گا۔
بہرحال جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے۔ اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر فرمایا، حسن اس تکلیف میں مسکرایا ہے جس تکلیف میں لوگوں کی ساری خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا، جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے اور جنت میں انہوں نے 2 محل دیکھے، ایک محل ہرا تھا اور ایک محل لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کا محل بھی دیکھ لیجئے جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال محل کس کا ہے؟ جواب ملا، لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا محل لال ہے۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا، دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو وہیں ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا جس کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتیں، گویا ان کے سامنے اپنی بے بسی گھوم رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بیٹے کو حاضر کیا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا۔ جب کربلا کا دردناک واقعہ پیش آ رہا تھا، اس وقت حضرت قاسم بن حسن کی عمر 16 برس تھی۔ یزید نے جب اعلان جنگ کیا تو سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے قاسم بن حسن آگے بڑھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہ دی اور کہا کہ بیٹا تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ یہ سن کر جناب قاسم بن حسن نے اپنے بازو پر بندھا ہوا وہی تعویذ کھولا جو آپ کے والد نے آپ کو عنایت فرمایا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، چچا جان، بابا نے مجھے نصیحت کی تھی
کہ بیٹا اگر کبھی تم پر کڑا وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ جب جناب قاسم بن حسن نے میدان کربلا میں وہ تعویذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اے قاسم، اگر کبھی حسین پر کڑا وقت آ جائے تو اس کے آگے آگے رہنا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا تاکہ اسے میری کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت امام حسین نے یہ رکا پڑھا تو اسے دیکھ کر رونے لگے۔ یہ تعویذ پڑھنے کے بعد آپ نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ اب واپس آتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہا تو بنو امیہ کا وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، وہ بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان اور یزید کو اتنا برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا ہے لیکن حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلائے تو تیر لگنے سے حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، شہزادے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان درمیان میں آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ہمت ہے گر تجھ میں تو چھین کر دکھا، یہ عشق اہل بیت ہے باغ فلک نہیں۔